السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا تو بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعۃ یہ کہہ کر 5 نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی یعنی کہ ابھی جو اذان میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں انہیں الفاظ کو کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھ کر قبول فرما لیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا وہ شروع ہو گیا۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مہاجرین یعنی کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، ان لوگ کی بات ہو رہی ہے۔ مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت اور بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا نہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے دست و بازو کی کمائی کے کھانے کے ہوگر تھے، مطلب عادی تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے کہ وہ ہمیشہ کما سکیں، جس سے خود سے کما سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی کہ بھائی چارگی قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے یہ رشتہ اخوت، یہ بھائی چارگی کا رشتہ بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا، یہ سارے سامان آدھا آپ کے ہیں اور آدھا ہمارے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار، یہ قربانی ان کی ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی دنیا کی اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی کہ ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ رب العزت یہ سب معلومات اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائیں، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینے کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔
اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔ اور دھیرے دھیرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین بھی دکانیں کھول لیں، انہوں نے بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود اس کے کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات یعنی یہ بھائی چارگی کا معاہدہ جو تھا یہ انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ چلے پھر نیکسٹ ویڈیو میں